نریندر مودی سے کہہ دیا پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کو تنبیہ۔ دیوالی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا بھارتی وزیر اعظم سے تجارت سمیت کئی امور پر بات ہوئی، پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ نہیں ہو رہی، یہ اچھی بات ہے۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران بھی پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، بولے میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ سب سے بڑی تھی، دونوں ایٹمی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، 7 طیارے گر چکے تھے، میں نے ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تو انہوں نے 24 گھنٹوں میں جنگ روک دی، لڑائی رکوا کر سب کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ بدامنی پھیلانے والے تمام عناصر ہمارے نشانے پر ہیں، دہشت گردی کی عفریت کا جلد مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا بلوچستان قومی ورکشاپ سے خطاب، کہا فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج عوام اور ترقی کے دشمن، تخریب کار تنظیمیں بھارتی سرپرستی میں بدامنی پھیلا رہی ہیں، پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند، کسی بھی جارحیت پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، عوام کے لیے روشن، مستحکم اور پرامن مستقبل ہماری اولین ترجیح۔ نوجوانوں کو سیاسی مفادات کے بجائے ترقی اور استحکام کے مثبت ایجنڈے پر متحد ہونا چاہیے۔ بلوچستان پاکستان کا فخر اور باصلاحیت لوگوں کا صوبہ ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں صوبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ افغانستان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسے پتہ ہے کہ پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، ملک کو بھنور سے نکالنا ضروری ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ سب مل کر چلیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر ہاؤس کراچی میں گفتگو، کہا ایک فرقے کے خلاف کارروائی تاثر غلط ہے، کسی کو ہتھیاروں کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محسن نقوی ایم کیو ایم رہنماؤں سے بھی ملے، مفتی منیب الرحمان اور ثروت اعجاز قادری سے بھی ملاقات، مدارس اور مساجد کے امور میں حکومتی دخل اندازی نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی حاضری، چادر چڑھائی، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت ہوئی، سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی زیر غور ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا معیشت مستحکم، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی۔ 3 عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی، سیلاب کے باوجود امید ہے 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی تکمیل کی جانب بڑا قدم، وزیر اعظم نے سیمی کنڈکٹر انسپائر انیشیٹو پروگرام کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پروگرام پاکستان کا مستقبل اور وقت کی اہم ترین ضرورت، دنیا میں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے لفظی جنگ چل رہی ہے، منصوبے کے لیے 4.5 ارب روپے رکھے گئے، ابھی آغاز ہے، مزید وسائل بھی فراہم کریں گے۔ بحیرہ عرب میں سعودی قیادت میں کمبائنڈ ٹاسک فورس کی بڑی کارروائی، 272 ارب 61 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس میں پاکستان نیوی کا جہاز بھی شامل تھا۔ آپریشن 48 گھنٹوں کے دوران کیا گیا۔ مشترکہ کوششیں علاقائی سلامتی کو مضبوط بناتی ہیں، امریکی سینٹرل کمانڈ کی مبارکباد۔ آپ دہشت گردی کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، اسی لیے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کی، وفاق کی خیبر پختونخوا حکومت پر چڑھائی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے سہیل آفریدی کو بزدار قرار دے دیا، کہا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسا بندہ لگا دیا گیا، وزیر اعلیٰ بدلتے تھک جاؤ گے، پھر بھی صوبے میں آپریشن نہیں رکے گا، گورنر آج جیسا اقدام نہیں چاہتے، گاڑیاں واپس کرنے سے پولیس کو جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار کے پی حکومت ہوگی۔ دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، نیشنل ایکشن پلان میں درج ہے، صوبوں کی استعداد بڑھائی جائے، کے پی کو بہترین گاڑیوں کی فراہمی وفاق کی ذمہ داری ہے، بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا سہیل آفریدی کے وزیر اعظم کے اجلاس میں عدم شرکت کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی فوری تقرری کا مطالبہ، عامر ڈوگر نے 74 ارکان کے دستخط کے ساتھ محمود خان اچکزئی کی نامزدگی کی درخواست جمع کروا دی، فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر زور۔ اسد قیصر کہتے ہیں محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی قانونی اور آئینی رکاوٹ نہیں، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، جے یو آئی سے بھی بات کریں گے، کوشش ہے کہ مشترکہ اپوزیشن ہو۔
TLP को फाइनेंस करने वाले 3,800 अफराद की निशानदेही, 45 को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब काबीना की जानिब से तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी, विफाक को इरसाल। 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बताया, साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स मौजूद। घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना मिला। 28 कंगन और 69 कीमती गाड़ियां भी शामिल हैं। CTD की सिब्बी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सहूलतकारों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर, सुआत, मालाकंड समेत KPK में ज़लज़ला, शिद्दत 5.3, गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी झटके, शहरी खौफजदा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में बाप के हाथों 2 बेटियों का कत्ल, लर्ज़ाखेज़ वाक़े का मुकदमा दर्ज। बड़ी बेटी को मोबाइल पर किसी से बात करने पर मारा, छोटी ने देख लिया था इसलिए उसकी भी जान ले ली। सफाक मुल्ज़िम का इतराफ़। लियारी कलाकोट में फायरिंग से जख्मी शख्स दौराने इलाज चल बसा। होटल मालिक ने डके समझकर गोली चलाई थी, मुल्ज़िम गिरफ्तार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। भारत अब रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। ऑयल की दरामदात में मुसलसल कमी की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक, कहते हैं रूस और यूक्रेन में सीज फायर के इम्कानात अब भी मौजूद। सदर पुतिन से मुलाकात बारे हतमी फैसला नहीं किया। ऐसी मुलाकात नहीं होनी चाहिए जो बेकार साबित हो। इत्तेहादी ममालिक गजा में फौजी कुव्वत के साथ हमास को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। फलस्तीनी तंजीम ने रवैया ना बदला तो पूरी ताकत से खत्म कर देंगे। इसराइली जारियत से तबाह, गजा में मलबा उठाने का काम जारी। मजीद 13 लाशें निकाल ली गईं। फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 68,229 हो गई। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। इसराइल ने भी 15 फ़लस्तीनी कैदियों के जसद खाकी भिजवा दिए। सेहूनी फ़ौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ, मजीद 35 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। असलहा फेंक दें तो हमास के बाज़ रहनुमाओं को माफ़ी मिल सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की गुफ्तगू। शमाली कोरिया का मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा, मिसाइल इक्तसादी जोन के बाहर गिरे। जापान या जनूबी कोरिया के समुद्री हुदूद को नुकसान नहीं पहुंचा, जापानी मीडिया का दावा। नाइजीरिया के शिमाली इलाके में खौफनाक हादसा, पेट्रोल से भरा टैंकर फिसल जाने के बाद सड़क पर उलट गया। आतिशज़दगी से 35 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में 5 बरस के बाद सबसे बड़ी गिरावट। फी औंस दाम $250 कम होकर $4,115 हो गए। पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन, जनूबी अफ्रीका की टीम आज 185 रन, 4 खिलाड़ी आउट से खेल दोबारा शुरू करेगी। प्रोटियस को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 148 रन दरकार। दूसरे रोज डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी की 2 विकेटें। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन पर आउट हो गई थी।